پیمفیگس ولگرس بڑے آبلوں والی سوزش، جلد پر بڑے بڑے آبلوں والی سوزش نمودار ہو جاتی ہے، جس سے مریض بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مرض عام طور پر 30 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ ابھی تک کسی خاص خوراک یا اسلوب زندگی کو اس مرض کا سبب قرار نہیں دیا جا سکا، یعنی اس بیماری کا ابھی تک کوئی صحیح سبب معلوم نہیں ہو سکا۔ اس بیماری کی علامات اس طرح سے ہیں۔ اکثر مریضوں میں اس بیماری کی ابتدا منہ کے اندر آبلوں سے ہوتی ہے اور یہی آبلے پھر پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ ہر آبلہ پھوٹ کر زخم بن جاتا ہے۔ یہ آبلے یا ان سے بننے والے زخم آسانی سے ٹھیک ہونے میں نہیں آتے۔ ان آبلوں میں جلن اور درد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ آبلے جسم کے کسی بھی حصے پر نکل سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر سر، چہرہ، بغلوں اور کنجران میں نکلتی۔ اس کی ایک اور قسم پیمفیگس فلیشیس ہے۔ اس میں مریض کے جسم پر سرخ رنگ کے چھلکے نکلتے ہیں۔ چھلکوں والی یہ تکلیف پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، لیکن مریض کی حالت زیادہ خراب نہیں ہوتی اور مریض بچ جاتا ہے۔ بعض ماہرین نے اس بیماری کو تپ دق میں استعمال ہونے والی جدید ادویات جو ہیں اس کو قرار دیا ہے، کیونکہ ریفاپیسن کیپٹوپریل ادویہ کھانے والے مریضوں میں یہ کیفیت دیکھی گئی ہے۔ اکثر مریض اس مرض کے شروع ہونے کے بعد 12 سے 18 مہینوں میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور مریض کی جلد جو ہے یہ گل سڑ جاتی ہے۔ اس مرض کا علاج اس طرح سے ہے کہ مریض کے جسم کو صاف ستھرا رکھا جائے اور یہ خدمت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ علاج نبوی کے مطابق مریض کو صبح اور شام شہد پانی میں ملا کر دیا جائے۔ مریض کو نہار منہ 5 یا 6 کھجوریں دی جائیں۔ جو کا دلیہ شہد ڈال کر مریض کو دیا جائے۔ ایک نسخہ کے مطابق کست شیریں 100 گرام، کلونجی 30 گرام اور برگ کاسنی 10 گرام۔ ان ادویہ کو باریک پیس کر رکھ لیں اور ملا لیں اور صبح شام ایک چمچ یعنی 5 گرام کے قریب یہ دوائی کی مقدار جو ہے یہ دی جائے۔ اس کے علاوہ مریض اپنے اوپر دم کرے۔ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 115 سے لے کر 118 تک جو شروع ہوتی ہیں آفا حسبتم سے، اور آخری آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ مریض اپنے اوپر پڑھ کر پھونک مارے اور اول آخر درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی۔